الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وأعمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور یہ توفیق و ہمت عطا فرمائی کہ ہمیں ہر ایمان والے کی محبت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت یہ اصل ہے، مرکز ہے، اور ان کے توسط سے ہر اس کی محبت ہمارے دل میں ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا سے اور اس کے محبوب مکرم سے وفا کرنے والا ہے، اور یہ تقاضا ایمان ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سب الحمد للہ تعالیٰ، ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہے کہ محبوب سے محبت کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب سے نفرت کرنے والا دشمن ہوتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سب الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم ہے، ہمارے دل میں اگر صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کی وجہ سے۔ اگر ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ وغیرہ کی نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی وجہ سے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے بھی محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں، ہمارے پیش نظر اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، بنی اسرائیل کے زمانہ میں رب کائنات جل وعلا نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تو سرے راہ کھڑا ہو جا، اس راستے سے ایک شخص گزر رہا ہے جو اپنے کسی بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اسے تو انہیں خوشخبری سنانی ہے۔ خوشخبری ابھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، رب العزت کا وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی خلاق کے کائنات نے لگائی تھی وہ سرے راہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قریب سے ایک شخص گزرا تو اس نے اس کو روک لیا، پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ میں اپنے ایک دینی بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک صاحب ایمان میرا بھائی ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے، کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے، کچھ لین دین کرنا ہو یا کوئی بات؟ وہ کہنے لگا کوئی بھی نہیں،
میں اس سے ملنے کے لیے صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ میرے اس اللہ کو مانتا ہے جسے میں مانتا ہوں، اس نبی کو مانتا ہے جسے میں مانتا ہوں، اس وجہ سے اس کے لیے میرے دل میں محبت ہے، مجھ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے جو سر راہ کھڑا تھا اسے خوشخبری سنائی کہ میرے اللہ نے مجھے تیری راہ میں کھڑا کیا ہے تجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے رب کی وجہ سے، اسی طرح تیرا رب تجھ سے پیار فرما رہا ہے۔ اب میرے محبت کتنا ہے؟ وہ جو جانے والا تھا اس کے دل میں محبت کا معیار کتنا تھا؟ کم تھا یا زیادہ تھا؟ جس طرح وہ اپنے اس دینی بھائی سے محبت کرتا تھا اسی طرح اللہ اس سے محبت فرماتا تھا۔ اگر محبت کم تھی تو محبت کم، زیادہ تھی تو زیادہ فرماتا ہے۔ دل میں ٹٹول کے دیکھیے آپ کے دل میں میرے نبی کی کتنی محبت ہے، میرے نبی کے اہل بیت کی کتنی محبت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی کتنی محبت ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا رب آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک معیار ہے، ایک میٹر ہے دیکھنے کا کہ مجھ سے میرا رب کتنا پیار فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ میرے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پیار کرتا ہے رب کریم اسی قدر اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میری اپنی مرضی نہیں ہے، یہ تجزیہ میرا ذاتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ سارے کے سارے الحمدللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان مینا میں یا میدان عرفات میں میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تو مورخین ارباب سیرہ نقل فرماتے ہیں کہ تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، تقریباً 1.25 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ حج کے لیے آئے نہیں تھے، ساری کے سارے صحابیات حج کے لیے آئی نہیں تھیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کر دیا تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں رہی تھا، تالے لگا کے سارے آ گئے تھے، ایسے تو نہیں ہوا تھا۔ بعض آئے تھے اور بعض حاضر نہ ہوئے تھے۔ تو پھر بھی اگر تعداد 1,00,000 سے تجاوز تھی تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یہ جملہ کہنا پھر جائز ہوگا کہ حضور کے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اور اب یہ بھی جانتے سب کا مرتبہ مقام صدیق و فاروق و عثمان و علی کے برابر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے نمازیں کچھ زیادہ پڑھی تھیں، یہ نہیں کہ انہوں نے روزے کچھ زیادہ رکھے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے حج کچھ زیادہ کیے تھے، نہیں، جس سے میرے نبی سے جتنی زیادہ محبت کی ہے رب کے نزدیک اسی قدر وہ زیادہ پیارا ہو گیا، اسی قدر وہ محبوب ہو گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات جل وعلا نے 4 نبی زادیاں عطا فرمائی تھیں۔ شہزادیاں بھی کہا جا سکتا ہے، شہزادی کا لفظی معنی ہوتا ہے شاہ کی بیٹی، شہزادی شاہ کی جنی ہوئی، شاہ کی بیٹی، لیکن بادشاہوں کی شہنشاہی میرے نبی کے قدموں پر قربان کہا جا سکتا ہے شہزادی، لیکن بادشاہوں کی شاہی میرے نبی کے قدموں پر قربان، اس لیے میں نے نبی زادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات نے 4 نبی زادیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں نے دودھ پلایا، ایک ہی ماں کی گود میں پل کر جوان ہوئی ہیں، ایک ہی نبی کے، ایک ہی باپ کے سایہ عاطفت کے نیچے یہ پلی بڑی ہیں، مگر جو درجہ فاطمہ زہرا کا ہے وہ دوسروں کا کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی باپ ہے نا، ایک ہی ماں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جس سے میرے نبی سے جتنا ٹوٹ کر پیار کیا ہے رب کا اسی قدر وہ محبوب ہو گیا ہے، رب کی اسی قدر وہ قریب ہو گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، خدا نخواستہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ موازنہ، یہ جو کمپیریزن ہے معاذ اللہ تعالیٰ، اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ کم محبت کرتی تھی، نہیں، ایمان تو نام ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے۔ ساری نبی زادیاں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور سابق الایمان ہیں۔
میرے کریم آقا رسول عربی نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا نا، تو اہل بیت اطہار یعنی گھر والوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا۔ اس گھر میں کون تھے؟ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا کی شہزادیاں، چاروں شہزادیوں کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی میرے کریم آقا کے اعلان نبوت کے وقت۔ یہ چاروں شہزادیاں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحم کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ، بعد سیدہ ام ایمن جو ان کی زوجیت میں تھیں، حضرت علی المرتضیٰ جو میرے کریم آقا کے گھر میں رہتے تھے۔ میرے کریم آقا اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے جس وقت وحی کا پہلا نزول ہوا تھا، اور حضور کاشان مقدس پہ تشریف لائے تھے، اور ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ میرے کریم آقا کے جسم انور پر کپ کپی جیسی کیفیت آ رہی تھی، پہلی وحی کا نزول تھا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتا تو خشیت الہی کے وہ بھی پرزے پرزے ہو جاتا، وہ ریت کی طرح بہہ جاتا باریک ہو کر۔ قرآن کریم کا نزول کوئی معمولی بات نہیں تھی، پہلی وحی کا نزول تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کے قلب انور کا اندازہ کیجئے، ایک مرتبہ قرآن کریم کا کوئی حصہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرے نبی کے قلب انور پر تو 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا۔ میرے کریم آقا کی کیفیت کچھ ایسی تھی جس طرح کپ کپی سی تاری ہو۔ تو آپ نے جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، تو پھر آپ نے وہ سارے کا سارا واقعہ ارشاد فرمایا جو حضور سید عالم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اسی وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یہ عرض کیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ کے پاس آنے والا فرشتہ، یعنی پھر گھر کے سارے افراد ظاہر ہے کہ گردا گرد جمع تھے، وہ سارے ایمان لے کے آنے والے ہیں۔ تو ایک ہی وقت ساری شہزادیاں نبی زادیاں ایمان لے کے آئی تھیں، سابق الایمان ہیں، میرے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ چشم تصور میں ایک منزل آئیے، باپ شفیق باپ، محبت کرنے والا باپ، وفا شعار باپ، وفا شعار اولاد کے سامنے اگر وہ خدا نخواستہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں تو اولاد کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی سر دباتا ہے، کوئی ہاتھ دباتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا۔ تو حضور کے گرد گرد سارے محبت کے ساتھ جمع تھے، سب ایمان لے آئے۔ وہ ساری شہزادیاں نبی زادیاں ٹوٹ کر میرے نبی سے پیار فرماتی تھیں، مگر بعض اولاد بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اولاد میں کوئی ایسا بچہ بھی ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، تو سیدہ فاطمہ اسی طرح تھی، پیار تو ساری ہی کرتی تھیں، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا کو زیادہ پیار کرتی تھیں۔ تو جتنا زیادہ پیار کرتی تھی رب کے اسی قدر زیادہ محبوب ہو گئے، قریب ہو گئے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، اس کے دل میں میرے نبی کا کتنا پیار ہے، میرے کریم آقا کی کتنی محبت، اس سے پتہ چل جائے گا میرا رب مجھ سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا پیار عطا ہی اس کو فرماتا ہے جس سے وہ خود پیار کرتا ہے، ورنہ کسی اور کو دیتا ہی نہیں ہے، کسی اور کو دیتا ہی نہیں ہے، خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہی اس کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا نہیں اسے ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ پھر جس سے جتنا زیادہ پیار فرماتا ہے اسے اسی قدر یہ دولت عطا فرما دیتا ہے، یہ دولت اسی قدر عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ شان والے، وہ عزتوں والے، وہ افراد قدسیہ جن کو رب کائنات نے اپنے قرب سے نوازا، ان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جن سے میرا رب پیار فرماتا ہے۔ شکر ادا کیا کیجیے اس رب کائنات جل وعلا کا، اے رب ذوالجلال میں تیرے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتا۔ یہ تیری عطا ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ ناچیز و حقیر بندے کو بغیر کسی مشقت کے اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت عطا فرما دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
دلیل اس کی بہت بڑی یہ ہے کہ جس کسی نے میرے نبی سے پیار کیا الحمدللہ تعالی ہمارے دل میں اس کے لیے جذبات محبت ہیں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہیں یا صحابہ کرام ہے۔ ہمارے ہاں معیار عزت و عظمت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کی، بحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، شدید نفرت پیدا کی ان کی جو میرے نبی کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان کی نفرت پیدا کی، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اور پھر وہ چیز بھی یاد رکھیے، میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے ایک منادی، ایک ندا کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا میدان معاشر میں کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر، این المتحابون فی اللہ، وہ کہاں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے، اس کے سوا ان کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ وہ کون ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرتے تھے، ان کی کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عرش کے گرد نور کے ممبروں پر بیٹھنے کا حکم دے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ یوں تو کہلوانے والے مسلمان بہت سارے آپ کو ملیں گے جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قادیانی وہ بھی خود کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں۔ خود کو مسلمان کہلوانے والے بہت زیادہ ملیں گے، مگر وہ بہت کم ملیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک معیار محبت اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے رسول کی رضا ہے۔ جس نے میرے رب سے پیار کیا ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جس نے میرے نبی سے پیار کیا ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے مبارک ایام منائے جاتے ہیں، وذکرہم بایام اللہ کے تحت، کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت جل وعلا کے دینوں کا تذکرہ کیجیے۔ رب کائنات نے سورہ ابراہیم میں میرے نبی کو ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم ان کے سامنے ایام اللہ کے دنوں کا تذکرہ کیجیے۔ دن تو سارے اللہ کے ہیں، دن تو سارے کس کے ہیں بھلا؟ دن سارے، ہاں بلند آواز، دن سارے اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جن گھروں میں آپ رہتے ہیں وہ گھر کن کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا۔ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، تحت و فوق و یمین و یسار بھی اللہ کا۔ لیکن وہ گھر جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کو آپ اللہ کا گھر نہیں کہتے۔ جس گھر میں اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جن ہیں وہ بھی اللہ کے گھر، جن گھروں میں آپ رہتے ہیں ان کو آپ اللہ کا گھر کہتے نہیں ہیں، وہ اللہ کا گھر۔ حقیقت میں مالک اللہ ہی ہے، لیکن عرف میں جب آپ اس کا تعارف کسی کو کرواتے ہیں تو اللہ کا گھر کہہ کے تعارف نہیں کرواتے۔ کبھی کہتے میرا گھر ہے، کبھی کہتے فلاں کا گھر ہے، فلاں آدمی کسی انسان کا نام لیتے ہیں، عرف میں اس کو اللہ کا گھر نہیں کہتے۔ اس لیے وہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، جس کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں یہاں پڑھیں تو 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر۔ اس کو جو عظمت ملی، اس کو جو فضیلت ملی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ اس کو جو عظمت اور فضیلت ملی وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے، حالانکہ سارے ہی اللہ کے گھر، حالانکہ سارے ہی اللہ کے گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، جن گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن وہاں ایک نماز کا ثواب ہے ایک نماز کے برابر، یہاں 25 سے لے کے 500 نمازوں کے برابر۔ اور پھر یہاں آپ بعض حالتوں میں حاضر نہیں ہو سکتے، حاضر ہونا حرام ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اگر آپ حکمی طور پر ناپاک ہیں تو ناپاک بندہ مسجد میں حاضر ہے، لیکن اپنے گھر میں ہر حال میں، اپنے گھر میں ہر حال میں، اس گھر کی عظمت کیوں بڑھ گئی کہ اس کی نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر یہاں ذہن بھی ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر،
اور مکہ مکرمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اور بتائیے ایک ہی ہے کہ ایک سے زیادہ ہیں؟ جی نہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کئی مساجد ہیں، وہ ساری مسجدیں کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں نا۔ جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ وہاں ایک گھر نہیں اللہ کا، کئی گھر ہیں، کئی محلوں میں، کئی گلیوں میں، کئی بستیوں میں گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ سب کو وہ مرتبہ حاصل نہیں جو ایک گھر کو حاصل ہے۔ ایسے ہے نا، ہیں سارے مکہ کے اندر، حرم پاک کے حصہ میں ہیں، بلکہ حرم کعبہ کے قریب بھی ہیں۔ مسفلہ کی طرف جائیں یا دوسری طرف جائیں نا تو شارع ہجرہ پر ادھر ادھر مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ حرم کعبہ کے قریب ہیں، مگر ان کا وہ مقام نہیں۔ ان سب کو ہم نے کہا اللہ کا گھر۔ ایک وہ ہے جس کو رب نے کہا میرا گھر، جس کو ہم نے کہا اللہ کا گھر، اس میں ایک نماز کا ثواب 25 سے لے کے 500 نماز تک۔ جس کو رب نے کہا میرا گھر، اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو ذرا پھر اسی طرح سوچئے، دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے کہا میرے دن، ان کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا، ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ، ان کے سامنے ذکر کیجئے بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا۔ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں وہ دن جن دنوں میں رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، وہ دن ہے ایام اللہ جو ہیں، وہ دن ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا۔ دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ان کا درجہ وراء الورا ہو گیا، وراء الورا ہو گیا۔ اور تم کو مبارک ہو کہ تم ایام اللہ مناتے ہو، بدعت نہیں کہتے۔ رب منواتا بھی انہی سے ہے جن سے وہ پیار فرماتا ہے، دوسرے سے منواتا بھی نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ان عزت والے دنوں میں ایک دن یہ بھی ہے کہ جس دن اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے پاس بلایا، جب دنیا میں بھیجا وہ بھی عزت والا دن، جس دن دنیا سے گئے وہ بھی عزت والا دن، جس دن دنیا میں آئے وہ بھی عزت والا دن، جس دن دنیا سے گئے وہ بھی عزت والا دن، کہ عزت والے کو عزت کے ساتھ ہی بھیجا جاتا ہے اور عزت کے ساتھ ہی واپس بلایا جاتا ہے۔ مثال میں نہیں دے سکتا زیادہ لمبی چوڑی، ان کی تو شان بڑی بلند و بالا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے تذکرۃ الموتیٰ میں ذکر فرمایا، حضرت سیدنا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں، کتاب کا نام کیا ہے؟ شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموتیٰ والقبور میں میرے نبی علیہ السلام ایک طویل حدیث کا بیان فرمائی۔ راوی حضرت سید عثمان غنی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ شریفہ میں جلوہ فرما تھے، دفن میت میں تھوڑی دیر تھی، میرے کریم آقا ایک قبر کے قریب تشریف فرما ہو گئے، دست مقدس میں ایک تنکا تھا اور تنکے کے ساتھ زمین پر ہلکی ہلکی لکیریں سے لگا رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز محبت ہے کہ میرے کریم آقا کے ہر عمل کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی مگر وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دست مقدس میں ایک تنکا تھا، لکیریں لگا رہے تھے، پھر ایک آہ بھری، پھر حضور نے وہ طویل حدیث بارکہ ذکر فرمائی۔ اس کا ایک حصہ میں صرف عرض کروں گا۔ ایک ایمان والا جب فوت ہوتا ہے اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کی روح کو قبل ازیں جنت کے رحمت کے فرشتے جنت کے کفن میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ طویل حدیث بارکہ بعض اوقات میں نے ذکر کی ہیں، میں وہ ذکر کروں گا تو میرا اصل موضوع رہ جائے گا، اس کا ایک جز عرض کر رہا ہوں۔ کافر کی روح کے لیے الگ ہے، ایمان والے کی روح کے لیے الگ ہے۔ ابھی اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام سے وہ فرشتے روح کو وصول کر لیتے ہیں اور اس کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اتنی پیاری خوشبو آتی ہے کہ کسی بھی شے کی اتنی محبوب خوشبو نہیں ہوتی جتنی پیاری خوشبو ایمان والے کی روح سے آ رہی ہوتی ہے۔
فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، ساری فضا و خلا خوشبو سے معطر و معمبر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے واپس لایا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی قبر کی جانب اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے، میں ایک عام ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، بحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ سارے ایمان والے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ سارے ایمان والے، میں ایک ایمان والے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائماً ابدا، جب اس کی چارپائی کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کی چارپائی سے لے کے قبرستان تک دونوں جانب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو جنت سے آئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میت پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربعین حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ میں تشریف فرما تھے، اور پاؤں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کیوں چلے؟ فرمانے کہ اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے موجود ہیں کہ میں پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتا۔ فرشتے جنازے کو سہارا دیتے ہیں، اس کی قبر تک اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور اس پہ پورے راہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کس کا عالم ہے، کس کا حال ہے؟ ایک عام ایمان والے کا۔ تو جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ان کا دنیا میں آنا بھی عزت کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی عزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ دن بھی مبارک ہے، جس دن وہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ دن بھی مبارک ہے۔ اس لیے ان کے یوم وصال کو یوم عرس کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی یہ ساری کی ساری جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما کر اب ان کو جنت میں لے جاتا ہے، یعنی ان کی قبر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت رحلت مسکرا رہے تھے، ان کی زوجہ محترمہ رب کائنات تم بے شمار رحمت نازل فرمائے، وہ بھی خدمت انور میں حاضر تھیں، تو حضرت بلال سے کہنے لگی کہ کیا تم ہم سے خفا ہو؟ فرمان لگے کیوں؟ کہنے لگی میں تو رو رہی ہوں کہ تم ہم سے جدا ہو رہے ہو، اور تم ہنس رہے ہو، کیا ہم سے جدا ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ تو فرمان لگے نہیں، تو اس سے جدا ہونے پر خوشی نہیں منا رہا، یقین رکھتا ہوں ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی ادھر میں دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں تو خوشی اس لیے منا رہا ہوں کیا میرا بارگاہ سالت باب میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا آنا بھی مبارک ہے، ان کا جانا بھی مبارک ہے، اس لیے جب ان کا آنا ہوتا ہے ہم ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، جب جانا ہوتا ہے تو یوم عرس مناتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہ اس محبت کی وجہ سے جو ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی برسیاں مناتے ہیں، اپنے بوڑھوں کی برسیاں مناتے ہیں، اپنے بچوں کی اپنے بوڑھوں کی وہ سالگرہ مناتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں کا یوم میلاد مناتے ہیں اور یوم عرس مناتے ہیں۔ بات تو محبت کی ہے نا، کہ جس کے دل میں جس کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں تمہاری اولاد کی محبت ہے تم ان کا مناؤ، ہمارے دلوں میں رب کے محبوبوں کی محبت ہے ہم ان کا مناتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ کے ان محبوب برگزیدہ بندوں میں ایک قد آور نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ایک بے مثال شخصیت ہے کہ علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد رب کریم نے درجہ انہی کو عطا فرمایا ہے۔ عظیم المرتبت ہیں، عظیم المرتبت ہیں، عظیم المرتبت ہیں۔ گو کے سارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے سارے افراد بڑے درجے والے ہیں۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ گلدستہ سجا ہوا ہو نا، رنگ برنگے پھول ہوں، تو چننے والے کے لیے تھوڑی دیر مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا پھول چھوڑوں، کس کو چنوں۔ کیا ہر گلیرا رنگو بوئے دیگرست، ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، اپنا ہی حسن ہے، اپنا ہی رنگ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگوں کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص سے سوال کیا کہ مجھے ارشاد فرمائیے مرتبہ ابو بکر اور عمر کا زیادہ ہے یا حضرت علی کا؟ یہ سن کر ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگے
ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ گر گیا، وہ سر تھام کر بیٹھ گئے اور اس سائل سے فرمانے لگے اوے تو نے کیا کہا؟ اے کاش میں یہ وقت کبھی بھی نہ دیکھتا، یعنی اس سے پہلے میں مر چکا ہوتا کہ لوگ یہ سوال کریں گے کس کا مرتبہ زیادہ ہے کس کا کم ہے، اور میں کون کمینہ ہوں کہ ترازو پکڑ کر ان کے مرتبے کو تولوں؟ میں کون ہوں؟ وہ میرے آقا ہیں، ان کے نالان مقدس میں سر کا تاج، وہ سارے میرے آقا ہیں، میں کس کو کہوں چھوٹا ہے کس کو کہوں بڑا ہے، وہ سارے ہی عظیم المرتبت ہیں، سارے ہی بلند شان والے ہیں۔ اپنے اپنے انداز میں ہر کسی کو رب کائنات جل وعلا نے ایک عہدہ ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ رب کائنات نے ان کو محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لیا، سفر یا حضر ہو، ہر حال میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے ساتھ تھے۔ اور واحد یہ میرے کریم آقا کے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، واحد یہ صحابی ہیں۔ جس طرح بعض قرآن کریم میں مفردات ہیں نا، قرآن کریم میں کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے لیکن کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، صرف حضرت مریم کا نام پورے قرآن پاک میں عورتوں میں سے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں، خواتین کا ذکر ہے لیکن اور نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ سوائے مریم میں، سیدہ مریم کے سوا۔ میرے کریم آقا کے صحابہ کا ذکر تو ہے مگر نام حضرت زید کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے، صرف حضرت سیدنا زید کا نام قرآن کریم میں ہے، اس کے سوا کسی بھی صحابی کا نام ذکر ہے صحابہ کا لیکن ان کا نام اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ میرے نبی کے زمانے کے بہت سارے کافر ہیں، کسی بھی بدبخت کافر کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، ضرور ایسے تذکرہ کیا کافروں کا، اور بڑے برے اندر یا ایھا الکافرون کافروں کا ذکر ہے، لا اعبد ما تعبدون انہی کافروں کہا گیا۔ ابو لہب کے سوا کسی کافر کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، سارے میرے نبی کے صحابہ ہیں لیکن قرآن کریم نے ابو بکر صدیق کو کہا اذ قال لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا۔ ان کی صحابی تو نص قطعی سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا حرام ہی نہیں کفر کی حد تک ہے، کہ نص قطعی کا انکار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف فرما دیا تھا۔ آپ نے کم و بیش 7 وہ غلام اور لونڈیاں خرید کر آزاد فرمائے تھے کہ جن کو ان کے آقا دنیا میں جو ان کے مالک تھے صرف اس لیے اعزاز دیا کرتے تھے کہ انہوں نے میرے کریم آقا کے دامن کرم کو تھام لیا تھا، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ابتدائی دور تھا میرے کریم آقا کے اعلان نبوت فرمانے کا، لوگ میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے تھے، جو صاحب ثروت تھے، کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ قبیلے سے، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق و فاروق و عثمان و علی، حضرت فاروق اعظم تو ویسے بھی بڑے جری تھے نا، تو آپ جس دن اسلام قبول کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقیوں کو تو سزا دی جاتی تھی نا، تو فاروق اعظم میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حرم کعبہ کی جانب جا رہے تھے نا، تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر لہراتے ہوئے کہتے جائے تو اے کافرو، میرے نبی جا رہے ہیں حرم کعبہ کی جانب، اور جس کا جی چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو تمنا رکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے، جا رہے ہیں حرم کعبہ کی جانب۔ کچھ ایسے تھے نا جس طرح روب و دبدبا کے ساتھ وہ جاتے تھے، کچھ وہ تھے جو بیچارے غلام تھے جن کو کافروں نے خریدا ہوا تھا، جو کہ وہ غلام تھے، معاذ اللہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ان ظالموں کی نظر میں ان کی حیثیت جانور سے بھی حقیر تھی۔ جس طرح کوئی اپنے جانور کو جب چاہے ذبح کر لیں، وہ قتل کر دیتے تھے اپنے غلاموں کو، جو چاہے سزا دے جانور کو، اسی طرح وہ اپنے غلاموں کو سزا دیتے تھے۔ تو وہ غلام جو میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، کافر ان کو اعزائیں دیتے تھے، صدیق اکبر کو پتہ چل جاتا تو آپ وہاں تشریف لے جاتے، اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔
غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ اب یہاں پھر میں وہی بات کہوں گا، بہت سارے غلام تھے جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ اظہار محبت کرنے کی وجہ سے مصائب و آلام کا شکار خود بنے، مگر ان میں بہت بڑا مرتبہ بلال حبشی کا ہے۔ بات وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اسی قدر زیادہ قرب میسر آ جائے گا، اسی قدر رب کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ نے بھی اسلام کی خاطر بڑی تکالیف برداشت کی، بڑی تکالیف برداشت کی۔ امیہ بن خلف اور ابی بن خلف یہ دو بھائی تھے، بدبخت خلف کے بیٹے، ان دونوں کے ہی آپ غلام تھے، اور یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت عزائیں دیتے تھے، بہت عزائیں دیتے تھے۔ دیکھتے کوئلوں پر ان کو لٹا دیتے، ان کے سینے پر نور پر بھاری برکم پتھر رکھ دیتے، ان کے گلوے ناز میں رسی باندھ کر، پاؤں باندھ کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتے، کس کو بازار میں گھسیٹ اور رسی باندھ کر وہ بازار میں گھسیٹتے۔ مگر اللہ تو بے شمار رحمت نازل فرما اپنے اس محبوب بندے پر کہ وہ عہد کا نعرہ لگاتے کہ میں رب کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتا، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تب بھی رب کائنات جل وعلا کا یوں ہی ذکر کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر اس جانب سے ہوا۔ حضرت بلال کو وہ اتنی تکالیف دے رہا تھا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک انسان سوچتا ہے نا کہ اس طرح میں اس کو کروں گا تو پھر یہ مانے گا، اس طرح کروں گا۔ وہ کافر سارے حربے آزماتے تھے، سیدنا بلال تڑپ رہے تھے، مگر زبان وہی ترجمان سے یہی تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے جسم سے جان نکل سکتی ہے مگر نبی کی محبت نہیں نکل سکتی، اللہ کی توحید نہیں نکل سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمان لگے، اے ظالم، اے امیہ خبیث، ایسے نہ کہا، تو کیوں اتنا مار رہا ہے، کیوں اتنا مارے، قصور اس بیچارے کا کیا ہے؟ تیرا سارا کام کاج کرتا ہے، تو اس سے وفا کرتا ہے، تو جو کہتے ہیں کرتا ہے، سارا دن بکریاں چراتے اور ساری رات اس کی چکی پیسا کرتے تھے، وہ آپ کو سونے بھی نہ دیتا تھا، تیرے ساتھ اتنی وفا کرنے والا تیرا غلام ہے، پھر تو اس سے بددیانتی نہیں کرتا ہے، تیرے مال کو خراب نہیں کرتا ہے، تیرے اموال بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اسے پوچھے بغیر کبھی کسی بکری کا دودھ نہیں پیتا ہے، تیرے پوچھے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، کیوں اتنا مار رہا ہے؟ اگر وہ کسی کو مانتا ہے تو رہنے دے، ماننے دے، ان پہ تیرا حرج کیا ہے؟ اگر وہ تیرا کام کاج نہیں کرتا تو اس کو مار، تو میرا کام نہیں کرتا، تو میرا حکم نہیں مانتا، جب یہ تیرا کام کرتا ہے تو اس سے وفا کرتا ہے تو پھر کیوں مارتا ہے؟ قصور اس کا صرف یہی ہے نا کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہی قصور ہے اس کا، یہ تیرے بتوں کو نہیں مانتا۔ تو چڑ کے کہنے لگا اتنی تکلیف ہے تو پھر تو خرید لے اس کو، میں تو اسی طرح ماروں گا۔ اور جس طرح کو بندہ اپنے بیل کو، اپنی گائے کو، بھینس کو، بکری کو، گدھے کو مار رہا ہو، آپ اس گائے کو حیا کر کیوں مار رہا ہے؟ بے زباں کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تو جب کہتا ہے میرا ہے، میں جو چاہوں کروں، تیرا ہے، زیادہ تکلیف ہے تو لے لے۔ تو شیطان نے کے انداز میں کہا تھا، تو صدیق اکبر وہی رک گئے، کہ ٹھیک اب اس کو مارنا بند کر دے، بتا اس کی کیا قیمت تو لے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ایک غلام تھا، نسطاس اس کا نام تھا، بڑا خوبصورت غلام تھا۔ میں نے پڑھا تاریخ الخلفاء میں آپ کے پاس 10,000 دینار تھے۔ کیا بنا؟ ایک دینار 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، گھر بیٹھ کر ان کی مالیت کا اندازہ کر لینا۔ ایک دینار 4.5 ماشا کا 10,000 دینار تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، غلام اور لونڈیاں تھیں۔ آپ نے نسطاس کو یہ کہا اسلام قبول کر لے تجھے آزاد بھی کر دوں گا، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ کتنی بڑی محبت تھی حضرت صدیق اکبر کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ نسطاس سے کہا ابھی میں بات کے لیے تیار نہیں ہوں، بدقسمت تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اس کے لیے اب جذبات محبت نہیں تھے، مگر سزا نہیں دیتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے، بڑے حالی متبع تھے، لا اکراہ فی الدین، مجبور نہیں کرتے تھے اسلام قبول کر۔
یہ پیشکش ضرور فرمائی تھی کہ تو اسلام قبول کر لے گا یا نہ میں تجھے دوں گا، مگر اس بدقسمت کی قسمت میں ابھی اسلام تھا نہیں۔ حضرت صدیق اب اس سے نفرت کرتے تھے۔ آپ اس سے فرمانے لگے ٹھیک ہے میں اس کو خریدتا ہوں، بتا کیا لے گا؟ اس نے کہا اپنا غلام نستاس مجھے دے دے۔ فرمانے کہ میں نے قبول کیا۔ اس نے کہا کہ اتنے 1000 درہم بھی دیں، اتنے 1000 دینار بھی دیں۔ فرمانے کہ میں نے قبول کر لیا، جو کچھ تیرا جی چاہے مانگ، میں سب دے کر بلال کو خریدوں گا۔ حضرت بلال کو خرید لیا، خرید کر میرے کریم کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے۔ سیدنا بلال کے مبارک جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، وہ خبیث کوڑے برساتا تھا، کوڑوں کے نشانات تھے، آگ سے جلے ہوئے زخم تھے، بڑے نخیف اور کمزور ہیں، حالت غیر ہے۔ صدیق اکبر سہارا دے کے میرے نبی کے دربار میں لے کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا سچا عاشق محبت کرنے والا جس کو کافر اعزاء دیتے تھے، میں نے اس کو خرید لیا۔ میرے کریم فرمایا کہ ابو بکر تو نے مجھے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتا کے جاتا، اس کو خریدنے میں میں بھی شامل ہو جاتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑی عاجزی سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھی آپ کا غلام ہے اور یہ بھی آپ کا غلام ہے، میں بھی آپ کے دست حق پرست پہ بکا ہوا ہوں اور یہ بھی آپ کے غلام، ہم دونوں آپ کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے اللہ اور آپ کی رضا کی خاطر اس کو آزاد کر دیا، اب یہ آپ کی غلامی میں رہے گا، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا بلال کو اپنا فنانس سیکرٹری، وزیر خزانہ بنا لیا تھا۔ حضرت سیدنا بلال کو یہ عہدہ عطا فرما دیا تھا۔ لوگ چیم مہیا کر رہے تھے، دیکھو جی ابو بکر نے بلال کو خریدا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اپنا تنومند جوان غلام بھی دیا، اتنا سونا بھی دیا، اتنی چاندی بھی دی۔ بلال کو خریدنے کے پیچھے کیا صورت تھی؟ کوئی نہ کوئی ضرور ایسی بات ہوگی جو ابو بکر نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے۔ شاید کبھی بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، آج اس احسان کا بدلہ ابو بکر نے یوں دیا، تو پھر اس کا جواب دنیا نے نہیں رب کائنات نے دیا، اس کا جواب خالق کائنات جل وعلا نے دیا۔ اور قرآن مجید فرقان کی مستقل سورۃ اللیل کے نام سے قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا کچھ ترجمہ، اس کی شرح عرض کروں گا۔ اختصار کے ساتھ میں نے اس لیے کہا، ذکر ہو رہا تھا نا محبوب کا، تو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، کتنا وقت گزر بھی گیا۔ حالانکہ میرا اصل موضوع تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنا تھی، تمہید میں ہی اتنا وقت گزر گیا۔ دراصل وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ جب بات محبوب سے ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ جب جدائی کے لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے طویل محسوس ہوتے ہیں، انتظار کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، تو ان کا ذکر مبارک ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، واو قسمیہ ہے، میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت صرف نہ ہو جائے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے مجھ کو رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ لفظ غشی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فلاں کو غشی آ گئی، غشی کا لفظی معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل کو بیماری نے ڈھانپ لیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو غشی آ گئی۔ یغشا، رات ہر شے کو ایک اعتبار سے ڈھانپ لیتی ہے، روشنی نہ ہو تو چیز نظر آتی نہیں، جس طرح چیز چھپی ہوئی ہو کسی چیز کے نیچے، اس طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے، گویا رات کی سیاہی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جس طرح میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہوش بھی اللہ کا احسان ہے اور بے ہوشی بھی اللہ کا احسان ہے۔ کیا بولا میں نے کہا؟ ہوش بھی اللہ کا، بھی آپ اب ہوش میں بیٹھے ہو، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو سو کے اٹھ کے آئے ہو، وہ بے ہوشی نیند کی بھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟
سب اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ بے ہوشی نہ ہو، نیند کی بے ہوشی نہ ہو، تو ہم گراں قدر رقم خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ سکون کی نیند نہیں آتی۔ بے ہوشی بھی اللہ کا احسان ہے اور ہوش بھی اللہ کا احسان ہے۔ رات بھی اللہ کی نعمت ہے، دن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ڈھانپے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے مجھ کو دن کی جب ہر شے کو وہ جلا بخش دے، روشن و تاباں کر دے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام نے بہت سارے اس کی شرح میں ذکر فرمایا، لیل سے کیا مراد ہے، تجلی سے نہار سے کیا مراد ہے، مگر میں اس جگہ صرف یہ عرض کروں گا، یہاں لیل سے وہ گپ اندھیر مراد ہے جو ظلم ہے، جو کفر ہے، اور نہار سے مراد وہ ایمان ہے، کیونکہ ایک طرف امیہ کا ذکر ہوگا، ایک طرف ابو بکر کا ذکر ہوگا۔ امیہ رات ہے، ابو بکر دن ہے۔ دن اور رات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلق الذکر، اور قسم ہے مجھ کو کہ جس نے پیدا کیا مذکر کو، والانثی، اور پیدا کیا مؤنث کو، ان رب کائنات جل وعلا نے اپنی صفت تخلیق کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، اب جواب قسم ہے، قسم ذکر فرمانے کے بعد کہ میں نے ان قسموں کو کیوں ذکر فرمایا ہے، کیا ضرورت تھی مجھے اللہ کو قسم اٹھاؤں؟ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق ہے، کہ اہل عرب کی عادت تھی واللہ باللہ تلہ، بات بات پر قسم اٹھانا، تو جو کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قسموں کا ذکر فرمایا۔ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب میں کہوں شاید جو میرا مخاطب ہے، جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ یقین بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ رب تو اپنے محبوب سے گفتگو فرماتا ہے، وہ کیوں یقین نہیں رکھیں گے؟ مگر مضمون کی عظمت کے اعتبار سے، کیونکہ اگلا جو مضمون آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، اور محبوب نے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرمانا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر فرمایا۔ بات معمولی نہیں ہے، اس کو ایسے ہی نظر انداز نہ کر دینا۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کوئی کوشش کرتا ہے جہنم کی طرف جانے کی، اور کوئی تغدو کرتا ہے جنت کی طرف جانے کی، راہیں جدا جدا ہیں۔ امیہ بدبخت وہ جہنم کا ایندھن جمع کر رہا تھا، ابو بکر صدیق جنت میں باغ لگا رہے تھے، دونوں ہی کوشش کر رہے تھے۔ ایک کوشش وہ کر رہا تھا، ایک کوشش یہ کر رہے ہیں۔ وہ امیہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، وہ جہنم کے طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور ابو بکر ان کو جنت کا راہی بنا رہے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں یہ جدا جدا ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، سبحان اللہ، اب ذکر ہو رہا ہے فاما من اعطی، ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو دیا، واتقی، اور وہ پرہیزگار بنا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس مال و دولت بھی ہے، دنیا کی دولت بھی ہے، اور اس کے دامن میں آخرت کی دولت بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے تقوی پہ شک کرنا کفر ہوگا جس کو رب متقی کہہ رہا ہے۔ واتقی، بہت متقی، بڑا متقی کہہ رہا ہے۔ وصدق بالحسنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا ہے اور بڑا نیکوکار بھی ہے، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ہر بھلائی کی۔ میرا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق، جس کسی نے، جو کوئی ایمان صدق لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک المتقون، یہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے صدق لانے والے سے مراد نبی ہیں، اور تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر یہ سارے تصدیق کرنے والے ہیں، سب ایمان والے تصدیق کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے قریب آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت تشریف لائے، اور اگلی صبح سیدہ ام ہانی فرماتی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ام ہانی آج رات
ایسے ایسے کر کے ہوا کہ میں تیرے کاشان مقدس سے اٹھا، حتیب میں گیا، وضو کیا، پھر رب کائنات جل وعلا کی جانب سے جبریل آئے تھے، سارا واقعہ میرا بیان کیا کہ ایسے ایسے کر کے میں نے ملکوت السماوات کی سیر کی، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، انبیاء کی امامت کی، بیت المقدس، سارے کا سارا واقعہ ذکر فرمایا۔ ہانی جب میں واپس آیا نا تو جس پانی سے وضو کیا ابھی پانی چل رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کے گیا ابھی وہ گرم تھا، جس زنجیر کو کنڈی کو کھولا تھا محو حرکت تھی، میں آ بھی گیا۔ سید ام ہانی یہ حضرت علی کی سگی ہمشیرہ ہیں، ام ہانی بنت ابی طالب حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں۔ میرے کریم آقا ان کے گھر میں تشریف فرما تھے جب جبریل حاضر ہوئے، میرے کریم آقا نے واقعہ معراج ذکر فرما دیا تو ام ہانی نے عرض کیا کہ میں تو مانتی ہوں۔ پھر حضور باہر جانے لگے تو ام ہانی نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا، باہر جا کر لوگوں کو نہ کہنا، لوگ آپ کو جٹلائیں گے۔ فرمانے لگے ام ہانی کچھ بھی ہو میں حقیقت ضرور بیان کروں گا۔ میرے قریب نے باہر جا کر لوگوں کو بتایا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل سب سے پہلے ملا، حضور نے اس کو فرمایا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اے عمر، اس نے کہا کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضور نے واقعہ معراج بیان کیا تو اچھلا، یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو لوگوں کے سامنے بھی کہو گے؟ فرمایا ہاں کہوں گا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہا کہ بتاؤ ان کے سامنے۔ میرے نبی نے ذکر کیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی، میں اختصار سے کام رہا ہوں، حیرانی کی بات یہ تھی وہ لوگ کہتے تھے تقریباً 6 ماہ 4 ماہ 3 ماہ رفتار کے اعتبار سے مکہ مکرمہ سے ملک شام بیت المقدس جانے میں لگ جاتے ہیں، ایسا ایسا جائے، تیز رفتار کے ساتھ جائیں، کم از کم 4 ماہ متوسط ہیں، لگ جاتے ہیں آنے جانے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رات نماز عشاء کے بعد گیا، فجر سے پہلے آ گیا اور اتنی جلدی سب کچھ ہو بھی گیا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں دن رات سفر کر کر کے، پھر کہیں جا کے ملک شام بیت المقدس پہ پہنچتے ہیں، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر۔ یہ کہتے ہیں میں گیا بھی آ بھی گیا سب کو، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ انہوں نے کافروں کو اکٹھا کیا، کافروں نے مذاق اڑایا۔ خیر یہ واقعہ معراج ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو معراج کے موقع پر میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال لوگ کہنے لگے ممکن ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ ابو جہل لعین، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، ابو بکر ان کا بڑا یار ہے، میں اس سے جا کے بتاتا ہوں۔ اس کے دروازے پر گئے اور جا کے دروازہ کٹکھٹایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے، صبح صبح تو میرے دروازے پر خیریت ہے؟ کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ فرمانے لگے کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ کہنے لگا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے رات نماز عشاء کے بعد میں اپنے گھر میں محو استراحت تھا، اس وقت یوں نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھیں، یہ جس نماز فرض ہے نا اس وقت فرض نہیں تھی، معراج کی رات فرض ہوئی ہیں، میں شام کو رات کے وقت حتیب میں تھا، میں نے وہاں وضو کیا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا مجھے لے کے گیا، میں بیت المقدس گیا، نبیوں کی امامت کی، پھر واپس آ گیا، جب واپس آیا تو جب پانی سے وضو کیا پانی ابھی چل رہا تھا۔ ابو بکر یہ بات ماننے کی ہے؟ صدیق پر جانتے تھے کہ نبیوں کی امامت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو وضو فرماتا ہے؟ فرمانے کے یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہنے کا بات بند تو ہی معلوم ہوتی ہے، سمجھانے کے ایک انداز سا نا، کہا کس نے ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرے یار نے۔ فرمانے کے اللہ کی قسم سچ کہا، ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو دشمن ہے، ہو سکتا ہے کوڑتی ہوئی بات لگا دی تو نے ان کے ذمے، میں جاتا ہوں ان سے پوچھوں گا، وہ فرمائیں گے تب تصدیق کروں گا۔ سیدنا علی المرضیٰ فرماتے ہیں یہ وہ صدیق ہے جس کو رب نے بھی صدیق کہا، جبریل نے بھی صدیق کہا، نبی نے بھی صدیق کہا، رب کائنات نے بھی فرما دیا تھا محبوب تیری تصدیق صدیق کریں گے، جبریل نے بھی عرض کر دیا تھا صدیق تصدیق کریں گے، میرے نبی نے فرمایا میری تصدیق صدیق کرے گا۔ یہ وہ صدیق ہیں کہ جو رب نے، جبریل نے، میرے نبی نے جن کو صدیق فرمایا، یہ وہ صدیق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ تو ہر بھلائی کی تصدیق کرنے والے ہیں، میرے نبی کی ہر بات کی بلا چون و چرا تصدیق کرنے والے ہیں۔ مقام حدیبیہ میں میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ کافروں کی ہر بات مان لی تھی، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا لکھوانے کے لیے میرے نبی نے مان لیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا
اس وقت تم واپس چلے جاؤ. فرمایا چلو ٹھیک ہے. نامہ پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کافر کہنے کاٹو اس کو. میرے نبی نے فرمایا چلو کاٹ دو ٹھیک ہے. نامہ پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا سہیل بن عمر. انہوں نے کہا تھا عروہ بن مسعود کاٹو اس کو. میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی کاٹ دو. انہوں نے کہا تھا اس سال واپس چلے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا چلو چلے جائیں گے. آئندہ سال آنا. چلو آئندہ سال آ جائیں گے. تلوار کے سوا کوئی ہتھیار لے کے نہ آنا. چلو ٹھیک ہے ہم اسی طرح کر لیں گے. اور دیکھو 3 دن سے کہ زیادہ تمہیں مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میرے نبی نے فرمایا چلو یوں ہی صحیح. ہاں اور یہ بھی دیکھو ہمارا کو کافر مدینہ میں چلا گیا تم اس کو واپس کرو گے. میں چلو ٹھیک ہے لیکن تمہارا مسلمان ہمارے پاس واپس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. میرے نبی فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے. حضرت عمر کریں یا رسول اللہ ساری باتیں ان کی مان لی. کوئی اپنے بھی منوائیے. میرے کریم جانتے تھے آئندہ ہونے والا کیا ہے. جانتے تھے آئندہ ہونے جو کہتے ہیں کرتے رہیں. مجھے پتہ ہے آئندہ کیا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عمر موجود تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنی بھی منوائیے. کوئی منوائیے اپنی. میرے نبی نے کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت عمر جھگڑا نہیں کر سکتے تھے بحث نہیں کر سکتے تھے. ادب کا تقاضا تو اٹھے اور حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. ابو بکر تم بات کہتے ہو رسول اللہ مان لیتے ہیں. ہر کسی کی بات مانتے بھی نہیں ہیں. مجھے وہاں جا کے دیکھو کافروں کی ساری باتیں نبی نے مان لی ہیں اپنی کوئی بھی نہیں منوائی. ان سے کہو کوئی تو اپنی منوا لیں. سیدنا صدیق اکبر نے بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیا عمر اچھی طرح یاد رکھو اللہ کے رسول ہیں جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. بس وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے ایمان. اس لیے درجہ بلند سے بلندتا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اب ہم اس کے لیے آسانی ہی پیدا فرما دیں گے. اب سانپ ڈسے اب کوئی تکلیف آئے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی. نبی پر اپنی جان قربان کرنا سبحان اللہ تعالی و بحمدہ. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. میرا اللہ فرماتا ہے جو مجھ اللہ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے راہیں خود آسان فرما دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی برکت وَأَمَّا مَن بَخِلَ. اور وہ شخص جو بخیل ہوا یعنی وہ جو بلال حبشی کا سابقہ آقا تھا امیہ بن خلف اور جو ابی بن خلف وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہوا. اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرا حساب اللہ کے ذریعے لیا جائے گا. وہ جو خبیث ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ جس بدبخت نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا بھلائی کو جھٹلا دیا. فَيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ. اب ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کریں گے. یہ جہنم کی طرف جائے گا. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما. اور آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے. یہ ہے کافر کے لیے ایمان والے کے لیے نہیں ہے. مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں. اگر آپ سے گناہ ہو جائے ایک آدمی سود لیتا ہے بددیانتی کرتا ہے چور بازاری کرتا ہے کم تولتا ہے کم ماپتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے نا تو وہ سمجھے کہ میرے لیے برائی کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. جو آدمی چور بازاری کرنے والا ہے سود لینے والا ہے رشوت لینے والا ہے وہ سمجھے کہ میری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے. وہ سمجھے کہ میرے لیے جہنم کا راستہ آسان کیا جا رہا ہے. میرا رب مجھ سے ناراض ہے. میں توبہ کرتا ہوا مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کی مثالیں دی جا سکتی. بازار میں 2 بچے کھیل رہے ہوں. ایک بچہ آپ کا ہے ایک بچہ آپ کے دشمن کا ہے. دونوں کے سفید لباس پہنے ہوئے ہیں وہ دونوں مٹی میں کھیل رہے ہیں. آپ ڈانٹیں گے دشمن کے بچے کو یا اپنے بچے کو؟ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے. جس کو چھوڑ دیں گے نا سمجھیے کہ آپ کے دل میں اس کی دشمنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ نہیں فرماتا اگر کوئی آدمی ایسا ہے کبھی چور بازاری کی کبھی حرام کا پیسہ لیا اس کا نقصان ہو گیا وہ بیمار ہو گیا نقصان زیادہ ہو گیا وہ سمجھے میرا اللہ مجھ پہ احسان فرما رہا ہے میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے مجھے روک رہا ہے کہ گناہ نہ کر تو میرا ہے تو میرا پیارا ہے. یہاں میرا اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان کیا جاتا ہے. وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ
وہ اذا تردى وما یغنی عنہ، ہرگز ہرگز اس کو بچا نہیں سکے گا، بے نیاز نہیں کر سکے گا، مالہ، اس کا مال، اذا تردى، رد کرنا، لوٹانا، ڈھالنا، جب اس کو ہلاکت میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس کا مال اس کو بچا نہیں سکے گا۔ کتنی دولت والا، کتنے مال والا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے دراصل بات کیا ہے، وہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک سیدھی راہ پر چلانا تو ہمارے ذمہ کرم ہے نا، مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھی پیدا کی، اپنے نبی کی محبت بھی پیدا کی، نبی کے اہل بیت کی محبت بھی پیدا کی، نبی کے صحابہ کی محبت بھی پیدا کی، اپنے ولیوں کی محبت بھی پیدا کی، مولا یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا کرم ہے، تو جس کو چاہے یہ دولت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دراصل بات یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مالک ہم ہیں، ہم ہی مالک ہیں نا، ہم جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر میں تم کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بڑے شعلوں والی آگ ہے، بڑے دراز اس کے شعلے ہیں، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس پہ نہیں جلایا جائے گا مگر اس کو جو بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے، اس کو جلایا جائے گا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، جی چاہتا تھا میں اس کی شرح تھوڑی میں بیان کرتا، لیکن میں آپ کا بھی خیال کرتا ہوں، اپنے کام پہ جانا ہوگا، وقت زیادہ نہ ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی، وہ شقی کون ہے، کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے نبی کو، قرآن کریم کو، وتولی، اور منہ پھیرا، سیجنبھا الاتقی، اور اجتناب، بچا لیا جائے گا اس جہنم سے اس کو، اتقی، جو بڑا متقی ہے، جو بڑا متقی ہے۔ لیکن یہاں ایک حدیث برکہ بیان کرنے کو میرا جی چاہتا ہے، ورنہ میں آگے گزر جاتا۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، جب صاحب ایمان کو، متقی کو، اللہ کے محبوب کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا، اور چلنے کا انداز اپنا اپنا، کوئی بجلی کی صورت کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اڑتے ہوئے پرندے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، کوئی پیدل چلتے انسان کی طرح، بہرحال یہ ایک لمبا جدا موضوع ہے۔ جب ایمان والا جہنم کے اوپر سے گزرے گا رب کا محبوب، تو جہنم چلا کے عرض کرے گی مولا اس کو جلدی میرے اوپر سے گزار دے، اس کے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اس کے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ وہ اوپر جائے گا بھی تو جہنم کی آگ سرد پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہت دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا متقی ہے، الذی، وہ یؤتی مالہ ویتزکیٰ، جس نے اپنا مال خرچ کیا اور بہت پاکیزہ ہو گیا بلال کو خریدنے کے لیے، انہوں نے بہت خرچ کیا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے کہا تھا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا جو اتنی گراں قیمت پر اس کو خریدا جا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی نے احسان نہیں کیا رب کے سوا کہ یہ کسی کو جزا دے رہا ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے خرید کر آزاد کر رہا ہے، یہ مجھے راضی کرنے والا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو رب اعلیٰ کی رضا کا متمنی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اس سے اگلی سورہ بارکہ جو ہے نا، سورۃ الضحیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا رب تجھ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ یہ سورۃ اللیل سورۃ الضحیٰ سے پہلے ہے۔ سورۃ اللیل میں آپ کو سنا رہا تھا، سورۃ الضحیٰ کی آیہ مبارکہ میں نے پڑھی جو اگلی سورت ہے کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اے صدیق وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب میں تو سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس میں شک نہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ گویا
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محبوب کے لیے فرمایا میں تجھ کو راضی کر دوں گا، محبوب کے غلام کو فرمایا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو تو نے کام کیا نا میری رضا کی خاطر کیا، میں نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں راضی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا۔ اے رب کائنات جل وعلا، جس طرح تو ان سے راضی ہو گیا اور تو نے وعدہ فرمایا کہ جس کو میں چاہوں ہدایت دیتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ تو خود فرماتا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہمارے ذمہ کرم ہدایت دینا ہے، تو نے احسان کیا ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو مولا تعالیٰ جس طرح تو ان سے راضی ہو گیا، ان کے صدقہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ جس طرح ان کے اعمال مقدس کو تو نے قبول فرما لیا، اس طرح تو نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم ناچیز و حقیر بندوں نے تیری عطا فرمودہ توفیق و ہمت سے جو کام کیا، میرے مولا جس طرح تو نے توفیق عطا فرمائی اسی طرح اس کام سے راضی بھی ہو جا۔ اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمانا جن کے ساتھ تو راضی ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔